ہم آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو اس وقت اگرچہ دنیا کے اندر بہت عریانی عام ہو رہی ہے، فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے، مگر ایسے بھی لوگ ہیں آج کے زمانے میں بھی جو نیکی تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر یہ قدسی روحیں نہ ہوتی تو شاید اللہ تعالیٰ دنیا کی بساط کو لپیٹ دیتے۔ ہم اپنے بعض قریبی لوگوں کے حال احوال دیکھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ ایفرٹس کرنے والے کیسی کیسی ایفرٹس کرتے ہیں۔ ہمارے قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے شکاگو سے میڈیکل سائنسز میں ڈگری حاصل کی، مجھے فون کیا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں دین پڑھوں اور دین کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلوں۔ ہم نے کہا بہت اچھا، اس کے لیے آپ کو تقریباً 3-4 سال ٹائم فارغ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے ڈین سے بات کی، اس کو کہا کہ جی یہ میرا ریکارڈ ہے اب تک کا اور میں چاہتا ہوں کہ میں ریسرچ ورک کروں۔ ڈین نے پوچھا کیسا؟ اس نے کہا کہ دیکھیں مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے اپنی گفتگو میں یعنی احادیث میں کچھ سائنس کے عنوانات پہ بھی گفتگو کی ہے، میں ان پہ اوپر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ اب موسٹ ماڈرن سائنس کا زمانہ ہے تو ان کی باتوں میں جو سائنس سے متعلق باتیں تھیں ان کا انالیسس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ ڈین نے کہا کہ آپ کو ہم 4 سال کے لیے فارغ کر دیتے ہیں اور آپ 4 سال کے بعد جب آئیں گے تو یہیں سے آپ آگے اپنا کام سٹارٹ کر سکیں گے۔ جب ان کو 4 سال کا وقت مل گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا جی آپ جو ہے نا آئیں، ہم آپ کو 8 سال کا کورس 4 سال میں کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے کچھ ٹیچرز کا انتظام کیا اور ان کو ایکسپلین کیا کہ دیکھو یہ بندہ بہت ہی ہائی آئی کیو لیول کا بندہ ہے، جو علماء 8 سال میں کورس پڑھتے ہیں نا بخاری شریف تک کا، وہ ہم نے اس کو 4 سال میں کنڈینس کر کے پڑھا دینا ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اللہ کی شان کہ اس بچے نے 4 کی بجائے 3 سال میں ہی بخاری شریف تک کا سب کورس مکمل کر لیا، ایک ایک کتاب پڑھی اس نے۔ شیخ الحدیث فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا ذہین انسان نہیں دیکھا، اس کو اللہ نے فوٹوگرافک میموری دی ہوئی ہے، مگر یہ تو دل کے اندر طلب ہوتی ہے تب فوٹوگرافک میموری کام کرتی ہے، ورنہ تو انسان کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اب جب اس نے کر لیا تو کہنے لگا جی اب کیا کروں؟ میں نے کہا آپ بتائیں۔ کہنے لگا کہ میرے پاس 1 سال ہے، مجھے بہت شوق ہے، میں قرآن پاک حفظ کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اللہ کی شان اس نے 8 مہینے کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے جی اب کیا کروں؟ 4 مہینے ہیں۔ میں نے کہا آپ آئیں اور سفر میں بھی ساتھ رہیں اور رمضان کے اعتکاف میں بھی ساتھ رہیں تاکہ آپ کو ذکر و سلوک کے اسباق میں آگے بڑھائیں۔ اللہ کی شان کہ اس نے 4 مہینے اتنا اچھا ذکر مراقبہ کیا، اس کی کیفیات بہت اچھی تھی، تو میں نے رمضان کے بعد ان کو ذکر و سلوک میں اجازت خلافت بھی دے دی۔ اب اس نے 4 سال میں گویا 3 ڈگریز حاصل کر لی، ایک وہ باقاعدہ باضابطہ عالم بھی بن گئے اور حافظ بھی بن گئے اور ان کو سلسلے کے آگے اشاعت کی اجازت بھی مل گئی۔ پھر کہنے لگے جی میں کیا کروں؟ میں نے کہا واپس جائیں، آپ نے وہی اپنی ڈاکٹری والی لائن کو کرنا ہے، ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرنا ہے۔ وہ واپس گئے۔ امریکہ میں جو ڈاکٹر اپنے پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونے لگتا ہے اس کو ایک امتحان دینا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں USMLE ٹیسٹ، اور یہ ٹیسٹ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بہت لوگ روتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا کہ ہمارے پاکستان سے جانے والے ڈاکٹر 3ری ٹرائی میں، 4تھی، 5ویں، 6ٹھی، میں نے ایک ڈاکٹر کو دیکھا 9 دفعہ ٹرائی کی پھر جا کے پاس ہوا۔ وہ اتنا مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں ڈاکٹر کہ یہ ٹیسٹ پاس کیسے ہو۔ اس کو وہ ٹیسٹ پاس کرنا تھا۔ اللہ کی شان 4 سال کا گیپ بھی تھا اور وہ ٹیسٹ بھی دینا تھا، اور وہ ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے کہ 6 گھنٹے کا ہوتا ہے اور اس میں 1800 کویسچن ہوتے ہیں، مگر وہ اتنے ٹرکی کویسچن ہوتے ہیں کہ اس کا جواب سوچ کے دینے میں ہی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ 1800 کویسچنز کا آنسر دینا تھا 6 آورز میں۔ اس بچے نے، آپ حیران ہوں گے کہ 6 گھنٹے کا وہ ٹیسٹ دیا، اینڈ ہی میڈ اے ہسٹری کہ ان دی ہسٹری آف US کسی بندے نے ایسے جو ہے نا نمبر نہیں لیے تھے۔ اس نے 1800 میں سے 1800 مارکس لیے، یعنی US کے اندر یہ ایک ریکارڈ ہے کہ ایک مسلمان بچہ
جس کی اوریجن بھی کسی باہر کے ملک سے تھی، اس نے USMLE ٹیسٹ میں 1800 میں سے 1800 مارکس لیے۔ جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہوا تو جو ملک کے بڑے بڑے 3 ہاسپٹل تھے انہوں نے اس کو فرسٹ جاب کا جو ہے نا وہ آفر کر دی، چنانچہ اس کو فرسٹ جاب ملی $2.5 لاکھ۔ اس پر اس کی جاب سٹارٹ ہوئی۔ اس وقت وہ بچہ DNA کے ذریعے کینسر کا علاج کرنا، اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ نوجوان ہے اور امریکہ جیسے ملک میں رہ رہا ہے، وہاں پر گناہوں کے راستے پہ جانے میں کیا رکاوٹ ہے اس کے لیے؟ مگر اس نے دین بھی پڑھا، حفظ بھی کیا، ذکر و سلوک بھی سیکھا، وہ تہجد گزار بھی ہے، اور اس نے اپنی دنیا کی ذمہ داریوں کو بھی ساتھ پورا کیا۔ اور یہ نہیں کہ وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ایک ایسا ریسرچ ورک کر رہا ہے کہ جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہو رہا۔ تو یہ لوگ ہمارے لیے قیامت کے دن ایک ریفرنس بن جائیں گے کہ بھئی اگر انہوں نے اسی ماحول میں رہتے ہوئے اتنا کچھ دین کے لیے کیا تھا تو تم نے کیوں نہ کیا؟ اور ہمارے پاس قیامت کے دن کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر قیامت کے دن ایک مزدور جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ 6 بچے تھے اور 200 دینار جو ہے وہ میری ماہانہ تنخواہ تھی، تو میں تو سارا دن مزدور تھا، چیزیں اٹھا کے وہاں رکھتا تھا، اور مشکل سے میں بچوں کے لیے اتنا کما کے لاتا تھا، اور تھکا ہوا ہوتا تھا، رات کو سو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے، تم نے بچوں کو پالا، تم چلو جنت میں۔ پھر اس کی بیوی جائے گی، بھئی آپ نے دین کے لیے کیا کیا؟ اللہ 6 بچوں کی ماں تھی، گھر میں کوئی ہیلپ نہیں تھی، میں ہی باورچن تھی، اور میں ہی دھوبن تھی، اور میں ہی بھنگن تھی، گھر کے سارے کام چھوٹے سے بڑے مجھے ہی سمیٹنے تھے، 6 بچوں کو بھی میں دیکھتی تھی، خاوند کی ذمہ داریاں بھی میں پوری کرتی تھی، اور میں کیا کرتی؟ اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے 6 بچوں کو پالا، چل تو بھی جنت میں۔ لیکن جب ایسے لوگ جائیں گے نا جو آج اپنے آپ کو ڈاکٹر اور انجینئر کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے دنیا میں بڑی تعلیم حاصل کی اور بڑی اچھی جاب کر رہے ہیں اور بڑی ہماری تنخواہیں ہیں اور فرنچ بینیفٹس ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ میرے بندے تم نے دین کے لیے کیا کیا؟ یا اللہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا۔ اچھا تمہارے پاس بہترین گھر بھی تھا، بہترین گاڑی بھی تھی، من پسند کی بیوی بھی تھی، اور تمہارے گھر میں ڈرائیور بھی ہوتا تھا، تمہارے گھر میں میڈ بھی ہوتی تھی، یہ ساری نعمتیں تمہیں میں نے دی تھیں، تو اس کے باوجود تم میرے لیے کچھ نہ کر سکے، تم وقت پہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ پھر بیوی آگے آئے گی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم کیا کرتی تھی؟ یا اللہ بس میں تو نماز بھی نہیں پڑھ پاتی تھی۔ کیوں بھائی؟ میرے جی 3 بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے خاوند کی تنخواہ اتنی تھی اور تمہارے گھر میں ہر فیسلٹی تھی، اور گھر میں تمہارے کچن میں الگ ہیلپ تھی، اور صفائی کے لیے میڈ الگ ہوتی تھی، کپڑے دھونے کے لیے الگ ہوتی تھی۔ اب اتنی آسائشوں کے باوجود کیا تمہیں فرض نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی؟ اور تم نے تو یونیورسٹی میں ماشاءاللہ ماسٹرز بھی کر لیا تھا اور گریجویشن بھی کر لی تھی۔ اگر تم کمپیوٹر سائنسز پڑھ سکتی تھی تو کیا تم نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا؟ تو وہ کیا جواب دے گی کہ کیا مجھے قرآن پاک آتا نہیں تھا یا میں پڑھنا ہی نہیں جانتی تھی؟ تو ہم جیسے لوگ جو دنیا میں ماسٹرز کر چکے، ڈگریاں لے چکے اور ثابت کر چکے کہ اللہ آپ نے ہمیں ٹریلینز آف برین سیل دیے ہیں، ہم قیامت کے دن لاجواب ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے واقعی سستی کی، ورنہ ہم آپ کا دین بھی پڑھ سکتے تھے، سیکھ سکتے تھے، اس کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے۔ ہمارے لیے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور واقعی آج ہم اپنے ٹائم کو ذرا مینیج کریں تو ہم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو 8 گھنٹے اس میں سے آپ نیند کے نکال دیجئے۔ ویسے تو سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے کہ 7 گھنٹے کی نیند ہر بندے کے لیے بیسٹ نیند ہوتی ہے، اس سے نیچے ہو تو بھی ہارٹ اٹیک کا اندیشہ ہوتا ہے، 7 گھنٹے سے زیادہ ہو تو بھی ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ 7 hours sleep is the best time for the human being۔ اس پہ دنیا کی یونیورسٹیوں کے سائنسدان متفق ہو چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو 7 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے صحیح، تو 8 گھنٹے سونے کے نکال دیں، اور ان 8 گھنٹوں کے بعد پھر 8 گھنٹے ڈیوٹی کے نکال دیں، 16 گھنٹے تو یہ نکل گئے۔ پھر اس کے بعد کے جو 8 گھنٹے ہیں ان میں سے
1 گھنٹہ چلو دفتر آنا آدھا گھنٹہ، جانا آدھا گھنٹہ، تو باقی 7 گھنٹے ہم کیسے گزارتے ہیں؟ آپ اگر غور کریں تو وہ 7 گھنٹے اکثر یا تو دوستوں سے فون پہ بات کرتے ہوئے، یا گھر کے اندر ٹی وی پہ خبریں دیکھتے ہوئے، یا انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے، یا اسی طرح کی ای میل سرچ کرتے ہوئے، یعنی ہم اپنی مرضی سے وہ 7 گھنٹے گزارتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ 7 آورز کتنے امپورٹنٹ ہیں ہماری لائف میں۔ اگر ہم ان کو فضول گزارنا چھوڑ دیں اور اسی میں 2-3 گھنٹے ہم ڈیلی نکال کے کسی عالم سے رابطہ کر لیں اور ان سے ہم اپنے گھر میں ہی پڑھنا شروع کر دیں، آسانی سے ہم دین بھی پڑھ سکتے ہیں اور آسانی سے ہم عبادت کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں۔ ہمارے قریبی تعلق والے دوست ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر۔ امریکہ میں وہ ایک یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے۔ امریکہ میں یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور وہ بھی کسی کا بیرون ملک سے جا کے، مگر وہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے۔ تو اللہ کی شان کہ ان کو حکومت نے گھر کے ساتھ $2 ملین لگا کر لیبارٹری بنا کے دی تھی ان کی پرسنل ریسرچ کے لیے۔ بہت ہی ذہین انسان ہے۔ وہ مجھے بتانے لگے کہ میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتا ہوں اور بسا اوقات مجھے 9 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ میں، 9 آورز، اور مجھے 9 آورز بہت زیادہ توجہ سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اور کہنے لگے کہ آج تک میری زندگی میں میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ 9 گھنٹے آپریشن کے دوران کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی اس دوران بھی نماز پڑھتا ہوں۔ کیسے؟ کہنے لگے میں ہر وقت پابندی سے رہنے کی کوشش کرتا ہوں، تو جب میرا نماز کا وقت ہوتا ہے میں اس کو ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچا دیتا ہوں کہ میں اپنے باقی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کرو، آپ یہ کرو، اینڈ آئی ول جوائن یو، اور میں وہیں سے باہر نکلتا ہوں اور میرے گلوز جو ہوتے ہیں ان کو اتار کے، اور آپریشن تھیٹر کے اندر ہی کپڑا بچھا ہوا ہوتا ہے، میں اس کے اوپر 2 رکعت پڑھ کے پھر دوبارہ اپنے ہینڈ واش کر کے گلوز پہن کے آتا ہوں اور پھر آپریشن شروع کر دیتا ہوں۔ تو اگر ایک سرجن 9 گھنٹے کے آپریشن کے دوران اپنی نماز قضا نہیں ہونے دیتا، تو ہم لوگ اگر اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن کمروں میں صوفوں پہ آرام سے بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں اور نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آج کے دن صرف اس پوائنٹ پہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو مینیج کیسے کریں، تاکہ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں جی دین دنیا برابر برابر، مگر دین کو لے کے چلتے نہیں، ساتھ دنیا ہی چل رہی ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے تو ہم راتوں کو بھی جاگ لیتے ہیں، ہم سفر بھی کر لیتے ہیں، ہم کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہر کام کو ہم اچھے طریقے سے کر کے دکھا دیتے ہیں، ہر اسائنمنٹ کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہوتا ہے وہاں ہم بیمار بھی بن جاتے ہیں، لاغر بھی ہو جاتے ہیں، کمزور بھی بن جاتے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے نظر آتا ہے کہ ہم دین کو واقعی اگنور کرتے ہیں اور اس کو ضروری نہیں سمجھ رہے ہوتے، حالانکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے دنیا میں میرے لیے کیا وقت گزارا، دین کے لیے کیا کیا۔ تو آج اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو اس طرح سے مینیج کریں کہ ہم اپنی زندگی میں جو حقوق العباد ہیں وہ بھی پورے کریں اور جو حقوق اللہ ہیں ان کو بھی پورا کریں۔ اچھا انسان وہی ہے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کر کے زندگی گزارے، ورنہ دنیا کے اندر تو ہم بڑی ڈسٹنکشن لے کے پاس ہونے والے لوگ ہیں، اور قیامت کے دن اگر ہمیں کھڑا کیا گیا کہ تم نے تو یہ بھی نہ کیا، یہ بھی نہ کیا، یہ بھی نہ کیا، تو پھر قیامت کے دن کی ذلت سے بڑی ذلت تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ چلیں آپ لوگ سب انجینئر ہیں، ایک چھوٹی سی